علی محمد صلی اللہ علیہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پروردگار متعال جناب ملک محمد افضل صاحب اور ان کے خانوادے کی محافظت فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے خانوادے کی حفاظت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جمعہ کی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک آل رسول پر درود بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ مل کر اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ وجود مقدس مجیب بشریت حضرت ولی اللہ العظم و بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، صلى الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلى الله عليه محمد عليه۔ يأتي قبل احترام عزت مآب اور گرامی قدر بزرگان احباب و عزیزان، میرے پیشرو سہیل مہدی صاحب نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے خاندان عصمت و طہارت کی، لیکن حقیقت یہ ہے جیسے رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر جن و انس لکھنے والے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، تب بھی اہل بیت کی فضیلت لکھ نہیں سکتے۔ اور ان تمام فضیلتوں کا، تمام کمالات کا، یہ ہستیاں، یہ خاندان جو خاندان الہیہ ہے، جو اللہ کا قریب ترین خاندان ہے، جو اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، پہلا شاہکار ہیں اللہ کا، یہ ہستیاں
تو جو پہلا شاہکار ہے پوری کائنات نے اپنی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھا ہے. جب کائنات پوری نے سارا سلیقہ یہیں سے سیکھا ہے, زندگی کا طریقہ یہیں سے سیکھا ہے, تو پھر کیوں کر وہ فخر محسوس نہیں کریں گے ان کے دروازے پہ آ کے؟ ملائکہ ان کے دروازے پہ آتے ہیں, انبیاء انہی کے دروازے پہ آتے ہیں, اولیاء اسی دروازے پہ آتے ہیں. ارے جس دروازے پہ خود رسول اللہ جا کے رک جائیں تو پھر کائنات کے دیگر افراد کی کیا جرأت ہے کہ اس دروازے پر بلند آواز سے بات کر سکیں؟ ایک واحد دروازہ ہے جس دروازے پہ ملائکہ بھی رک جاتے ہیں, جب تک انہیں اجازت نہ ملے اندر داخل نہیں ہوتے. بڑی عظمت ہے اس دروازے کی. اور اس پورے اس خاندان کی مرکزی حیثیت جس ہستی کو حاصل ہے اسے کہتے ہیں فاطمہ زہرا. عصمتوں کا مرکز بھی یہ ہستی ہے, طہارتوں کا مرکز بھی یہ ہستی ہے, نبوت کی مددگار بھی یہ ہستی ہے, رسالت کی مددگار بھی یہ ہستی ہے, امامت کی مدافع بھی یہی ہستی ہے, امامت کی مددگار بھی یہی ہستی ہے. بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ اگر رسول کو بھی کمزوری محسوس ہو تو زہرا کی چادر کی پناہ میں آتے ہیں. آئے تطہیر اور حدیث مبارکہ قصہ یہی تو بتا رہی ہے نا کہ رسول اللہ بھی انی اجد فی بدنی ضعفا, اے میری بیٹی زہرا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلی کائنات کی پہلی ولایت علی کا دفاع کرنے والی ہستی کا نام ہے سید زہرا, جنہوں نے اپنی پوری زندگی وہ قربانی جو صدیقۃ الکبریٰ نے کی ہے, کائنات میں وہ قربانی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کسی نے دی ہے. ہاں, ولایت کبریٰ کو اگر مددگار چاہیے, ولایت کبریٰ کو اگر معاون و مددگار چاہیے تو وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. علی کی ولایت کے لیے پاک بی بی نے اپنی قربانی بھی دی, اپنے بچوں کی قربانی بھی دی. آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, مجھے بھی تھوڑی سی جلدی ہے. اس پاک بی بی کا وجود ان نے بہت خوبصورت بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا علمی الفاظ میں اگر عرض کروں. علامہ نقن صاحب کا ایک جملہ ہے کہ اہل بیت اور حضرت زہرا یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ, یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے, لیکن شریک کار رسالت ہے. ہاں, شریک کار رسالت. جب بھی رسول نے عمل رسالت کیا ہے وہاں پہ علی بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ زہرا بھی نظر آئیں گی, وہاں پہ حسن و حسین بھی نظر آئیں گے. جب رسول اللہ نے پہلا اعلان کیا رسالت کا, پہلا اعلان کیا رسالت کا, علی کو اپنے ساتھ پایا. رسالت کی تبلیغ کی خاطر شیب ابی طالب میں رہے, خاندان ابو طالب کو, خاندان زہرا کو اپنے ساتھ پایا. اگر رسول نے مکہ سے ہجرت کی, علی کو اپنا مددگار پایا, میں مختصر عرض کروں,
اگر نبی نے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے نصارہ نجران کو اپنی رسالت کی حقانیت بتانے کے لیے اگر مباہلہ کی ضرورت پڑی، زہرا اور زہرا کے خاندان کو ساتھ پایا۔ کون سا مقام ہے جہاں پہ نبی کو ضرورت ہو اور آل رسول نبی کے ساتھ کھڑے نہ ہو؟ دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور رسول جہاں بھی تھے آل رسول ساتھ تھے، رسول عرش پہ تھے، آل رسول ساتھ تھے۔ رسول اگر معراج پہ گئے، آل رسول ساتھ تھے۔ جب چوتھے آسمان پہ رسول اللہ پہنچے نا، جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مقام بیت المعمور پہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ تمام انبیاء آپ کے لیے وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ تمام انبیاء آ گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء موجود بیت المعمور پہ۔ اللہ نے حکم دیا یا رسول آگے بڑھو۔ رسول اللہ آگے بڑھے، سوا لاکھ انبیاء نے صف بنائی، رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ کہاں پہ نماز پڑھی؟ بیت المعمور پہ۔ جب نماز ختم ہوئی فَأَطَاعَتٍ تو رسول پر وحی نازل ہوئی، اور قرآن کی آیت ہے کہ رسول وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ۔ اے رسول آج تمام انبیاء اکٹھے ہیں، تیری ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں، آج ان سے سوال کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے، ان سے سوال کرو۔ تمام انبیاء حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے اپنا رخ انور انبیاء کی طرف موڑا اور پوچھا کہ انبیاء، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں۔ تمام انبیاء نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اللہ جب چاہتا ہے آپ حکم فرمائیں۔ رسول نے انبیاء سے پوچھا بِأَيِّ مَا بُعِثْتُمْ، اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، بِأَيِّ مَا بُعِثْتُمْ، اللہ نے تمہیں کس چیز پر مبعوث کیا؟ کون سا عہد لیا اللہ نے تم سے؟ کون سا وعدہ لیا اللہ نے تم سے؟ کون سا پیمان لیا اللہ نے تم سے؟ تو تمام انبیاء نے، سنی شیعہ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے اس آیت کے ضمن میں، تمام انبیاء نے بے یک زبان یاد کی یا رسول اللہ علی توحید ربک۔ ہم نے جب عہد نبوت لیا تھا، جب نبوت کی امانت اللہ نے ہمارے سپرد فرمائی تھی، تو تین باتوں پہ اپنے اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تھا، اے رسول تیری نبوت کا اقرار لیا تھا، اور تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انبیاء سے اگر نبوت اور رسالت کا عہد لیا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کا عہد لیا کہ وہ پیغمبران توحید تھے، جہاں رسول اللہ کی رسالت کا عہد لیا کہ وہ سید الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے، ہاں علی کی امامت و ولایت کا اقرار جب تک کسی نبی نے نہ کیا، اس وقت تک نبی کو تاج نبوت دیا نہیں گیا ہے۔ وہ علی کس مقام پہ اس خاندان نے رسول اللہ کو تنہا چھوڑا ہے؟ کسی مقام پہ نہیں۔ جنگ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، یہ اللہ نے جب خلقت آدم سے پہلے اللہ نے
جس نور کو تخلیق کیا تھا وہ نور ایک رسول اللہ کا نور نہ تھا، وہ پنج تن کا نور تھا، وہ پنج تن کا نور تھا۔ شاہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں دیگر سنی شیعہ تمام طرق میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ قال رسول اللہ کنت انا وعلی من نور واحد قبل ان یخلق آدم، ارے خلقت آدم سے پہلے میں اور علی ایک نور تھے۔ اب توجہ نہیں فرما رہے، قصیدہ میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں کہ خلقت آدم سے پہلے جب اللہ نے رسول اللہ کو خلق کیا، ظاہر ہے رسول اس وقت بشری لباس میں تو تھے نہیں، وہ تو نوری لباس میں تھے، اسی لیے خود رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں تم تو اس وقت عالم زر میں بھی نہیں آئے تھے جب اللہ نے ہماری خلقت فرمائی، تمہیں کیا معلوم ہماری خلقت کیسی ہوگی؟ ہماری خلقت کی کیفیت یہ تھی کہ کنت انا وعلی من نور واحد، جہاں بھی رہے جس جہان میں بھی رہے میں اور علی ایک تھے، میں اور علی ایک تھے۔ اللہ نے اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا، یہ نور جب آدم کی پیشانی میں چمکا تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا فاسجدوا لآدم، اب آدم کو اپنا قبلہ بناؤ، اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں آل محمد کا نور آ چکا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ نور آدم سے لے کر عبد المطلب تک ساجدین کی پیشانیوں میں چمکتا رہا۔ اب سن نہیں رہے ہیں، میرے خیال میں تھک گئے ہیں آپ۔ آدم سے لے کر عبد المطلب تک جو پیشانی بھی اس نور کی امین بنی، وہ وہی پیشانی تھی جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی ہے۔ زیارت وارث میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسباب الشامخہ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے زیارت وارث غیر معصوم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، معصوم کی بنائی ہوئی ہے۔ معصوم جب گواہی دے رہے ہیں تو معصوم کی گواہی کو جو جھٹلاتا ہے وہ اللہ کا عاصی اور گناہگار ہوتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی معصوم کی گواہی کو جھٹلایا جائے، ہاں دنیا نے معصومین کی گواہیوں کو جھٹلایا ہے، کئی درباروں میں جھٹلائی گئی ہیں معصومین کی گواہیاں، لیکن جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ بات سمجھنا آپ نے ہے، یہ نور آدم کی پیشانی سے لے کر عبد المطلب تک یہ نور ایک ہی رہا۔ حدیث کی لفظیں ہیں فقسم اللہ جزئین، عبد المطلب پہ آ کے اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے اس نور کا امین، ایک حصے کے نور کا امین عبداللہ کو بنایا گیا، ایک حصے کے نور کا امین ابو طالب کو بنایا گیا۔ خود رسول فرماتے ہیں وفی النبوہ وفی الولایہ، جو نور کا حصہ عبداللہ کے ہاں آیا اس میں اللہ نے نبوت کو رکھا، جو نور ابو طالب کے حصے میں آیا اس میں اللہ نے ولایت کو رکھا۔ نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اس
کے مظاہر مختلف ہیں. کبھی نور نبوت ہے, کبھی نور ولایت ہے, نور عصمت ہے, نور طہارت ہے. نور ایک ہی ہے. اگر ایک نہ ہوتا تو جبریل جیسے مقرب بارگاہ الہی فرشتے کو اللہ سے کیوں یہ سوال کرنا پڑتا کہ اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے, اور اللہ جبریل کو تعارف کروا رہا ہے. ہم فاطمہ و بابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ نور ہے, نور واحد. اور اللہ ملائکہ پر اس نور کے ذریعے برتری ثابت کرتا ہے. انبیاء, ملائکہ ان کے دروازے کے سوالی ہیں, ان کے دروازے کے سوالی ہیں. اور جو مقام و مرتبہ اللہ نے حضرت زہرا کو دیا ہے, سید نساء العالمین, رسول سید الانبیاء, سید المرسلین, علی سید الاولیاء, حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور زہرا سید نساء العالمین. ایسی سیادتوں کا گھر مجھے کوئی دکھا دو اس دنیا میں, پوری کائنات میں ایسا دروازہ نہیں ملے گا جہاں پہ سیادتیں ہی سیادتیں ہوں. تمام سیادتیں اللہ نے اس گھر میں رکھی ہیں. اور جب بھی اللہ کسی کو سیادت دیتا ہے, اللہ کسی کو مقام دیتا ہے, اللہ کسی کو عظمت دیتا ہے. آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا, سب سے پہلے جسے حسد ہوا وہ ابلیس تھا. جو بھی, جہاں بھی, جس حال میں بھی اللہ کے بنائے ہوئے سیادتوں کے دروازے کا دشمن ہوگا, وہ ابلیس کا پیروکار قرار پائے گا. دیکھیں نا, اللہ نے جس دروازے کو وہ توقیر دی ہو کہ جس پر رسول اللہ رک جاتے ہوں, جس پر فرشتے رک جاتے ہوں. فرشتے بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے. روایات ہیں کہ جب ملک الموت آخری مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہونا چاہتے تھے, رسول کا سر مبارک زہرا کی آغوش میں ہے. ایک دفعہ دق الباب ہوتا ہے, دستک ہوتی ہے دروازے پہ, سائل ہوں اندر آنا چاہتا ہوں, جواب ملا ابھی وقت نہیں میرے بابا بیمار ہیں. واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی, دق الباب ہوا, پھر یہی جواب ملا. جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا نا تو دل نازنین رنجیدہ ہوا, اور اس رنجیدگی کی بنیاد پر لخت جگر رسول کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. زہرا کے گرم آنسو رخسار رسول پہ پڑے. رسول نے آنکھ کھولی اور اتنا پوچھا, زہرا میری زندگی میں رو رہی ہو؟ اجرکم اللہ, میں مختصر پڑھ رہا ہوں. زہرا میری زندگی میں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں بابا کیوں نہ رہوں. تیسری دفعہ کوئی دق الباب کر رہا ہے. میں نے کہا بھی ہے میرے بابا مریض ہیں, میں دروازے پہ نہیں آ سکتی, لیکن وہ جا نہیں رہا. ایک دفعہ رسول نے زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا اے زہرا یہ تیرے دروازے کی حرمت ہے کہ آنے والا وہ ہے جو کسی سے پوچھ کے نہیں آتا. یہ تیرا دروازہ ہے کہ ملک الموت بھی دروازے پہ کھڑا ہے, پوچھ کے اندر آنا چاہتا ہے. اے میری زہرا اسے اجازت دے دو. عزادارو, ملک الموت کو زہرا نے اجازت دی.
لیکن جس دروازے کا اتنا احترام ہو، جس دروازے کا اتنا وقار ہو، جس دروازے کی حرمت رسول اللہ نے بتائی ہو، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس دروازے پہ آگ لے کے گئے اور مدینے والوں نے اس دروازے سے آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے۔ آگ کے شعلے اس دروازے سے اٹھے۔ میں کہتا ہوں دروازہ جل جاتا، دروازہ جل جاتا، کوئی بات نہ تھی، لیکن آگ جلانے والوں نے ایک دفعہ دروازے کو ایسا دھکا دیا، نبی زادی درا دیوار کے درمیان آ گئے کہ ام ایمن الفزا میرا محسن شہید ہو گیا، بس ازادارو۔ میں کہتا ہوں دروازہ بھی گر جاتا، نبی زادی کے اوپر دروازہ ایسے گرا کہ جانے والے اسی دروازے سے گزر کے ہر نبی زادی کو وہ عصیتیں دے رہے ہیں جس نے نبی کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ دیکھی تھی۔ آج بابا کے جانے کے بعد یہ عالم ہے، دروازہ جل رہا ہے، زہرا جل رہی ہے، محسن شہید ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو نبی زادی کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا، اور میرے باپا اٹھ کے دیکھو آپ کی زہرا پہ ایسی مصیبتیں آئی، اگر دنوں پہ آتی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔